الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وهلانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہم جس سماج میں ہیں اور جن لوگوں میں رہتے ہیں متبھید ڈسپیوٹ اختلاف بھرا ہوا ہے. چھوٹے چھوٹے اختلافات سے لے کر بڑے بڑے اختلافات، ملکوں کے اختلاف، چائنا بولتا ہے تو انڈیا کو اختلاف، یہ بولتا ہے تو ایران کو اختلاف، ایران بولتا ہے تو اسرائیل کو اختلاف، اسرائیل بولتا ہے تو عرب کو اختلاف، عرب بولتا ہے تو یورپ کو اختلاف، اور سب سے زیادہ امریکہ کا اختلاف. کسی بات میں ایک نہیں ہے. ہندوستان ایک ہے، لوگ ایک ہیں، بھاشا بھی ایک ہوتی، نا 140 کروڑ کی آبادی ہے، زبان الگ الگ ہے. کوئی سندھی بولتا ہے، کوئی گجراتی، کوئی مراٹھی بولتا ہے، کوئی ہندی، کوئی ملیالم، کوئی ملیالم بولتا ہے، کوئی کنڑ بولتا ہے، کوئی تیلگو بولتا ہے، کوئی اڑیا بولتا ہے، کوئی بنگلہ بولتا ہے. دیش ایک ہے، بھاشا انیک ہے. گدھے ایک ہیں. ہندوستان کا گدھا جیسا بولتا ہے، سعودی کا گدھا بھی ویسے ہی بولتا ہے. ایشیا کا گدھا جیسے بولتا ہے، یورپ کا گدھا بھی ویسے ہی بولتا ہے. سارے گدھے ایک ہیں، انسان ایک نہیں ہے. کوئی عربی بولتا ہے، کوئی فارسی بولتا ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی فرینچ بولتا ہے، کوئی جرمن بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے. یہی نہیں، عقیدے میں اختلاف. انسان ایک نہیں ہے. میں نے کہا اللہ ایک ہے، کروڑوں لوگ سامنے کھڑے ہو گئے، بولے نہیں 3 ہے. اب کچھ لوگ تو کروڑوں کہنے لگے. ایک خدا پر بھی ہم ایک نہیں ہیں.
یہ اختلاف سے بھری ہوئی دنیا ہے جناب. حضرت کہیں تو اختلاف، اعلیٰ حضرت کہیں تو اختلاف، اعلیٰ ترین حضرت کہیں تو بھی اختلاف. غوث اعظم نے کہا تو اس سے کسی کو اختلاف، غریب نواز نے کچھ کہا تو اس سے کسی کو اختلاف. بابا فرید گنج شکر نے کچھ کہا تو اس سے اختلاف. سرکار زکریہ ملتانی نے کہا تو اس سے اختلاف. مجدد الفسانی نے کہا تو اس سے اختلاف. میں جب کہتا ہوں تو لوگ اس میں بھی اختلاف، کچھ مانتے ہیں کچھ بحث کرتے ہیں. ارے کلمہ پڑھ لینے کے بعد بھی اختلاف. اللہ کی الوہیت پر ادب ہے، الوہیت پر اختلاف ہے، ادب رسالت پر اختلاف ہے، معنی نبوت پر اختلاف ہے، اختیار نبوت پر اختلاف ہے، علم غیب نبوت پر اختلاف ہے، حاضر و ناظر پر اختلاف ہے، حضور کے فضائل پر اختلاف ہے، اختیارات رسول پر اختلاف ہے. کہاں آپ ایک ہو بھائی؟ یہ نعرہ کیسے لگاتے ہو آؤ سب ایک ہو جاؤ؟ آپ ہیں کہاں؟ ارے یہ مجمع تو کم سے کم ایک ہوتا. یہ اہل بیت کے گھرانے کے دیوانے، یہ حسن اور حسین کے ماننے والے، یہ پنجتنی سنی، اس کا سر دیکھ لو، صرف سر، سب ڈھانکے بیٹھے ہیں، سر کو کور کیے ہیں، مگر ٹوپی میں اختلاف، ٹوپی کی ڈیزائن میں اختلاف. کوئی پگڑی باندھے ہوئے، کوئی گول ٹوپی لگائے، کوئی جالی دار ٹوپی لگائے. ابے ٹوپی پہننے میں بھی ایک نہیں. اللہ پر ایک نہیں، نبی پر ایک نہیں، غوث پر ایک نہیں، صحابہ پر ایک نہیں، اہل بیت پر ایک نہیں، اولیاء اللہ پر ایک نہیں، غوث پر ایک نہیں، قطب پر ایک نہیں، ابدال پر ایک نہیں، مجدد پر محدث پر بھی ایک نہیں. مگر اسی اختلاف بھری دنیا میں ایک بات سب مانتے ہیں، کوئی اختلاف نہیں. اللہ پہ اختلاف ہے، نبی پہ اختلاف ہے، دین پر اختلاف ہے، مذہب پہ اختلاف ہے، مگر جس چیز پہ اختلاف نہیں ہے وہ یہ ہے ایک دن مرنا ہے. کسی کو اختلاف نہیں. مسلمانوں سے پوچھو کہ کیا مرنا ہے، کہیں گے ہاں ہندو بھی مانتا ہے کہ مرنا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے کہ مرنا ہے، یہودی بھی مانتا ہے مرنا ہے، جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی مانتے ہیں کہ مرنا ہے، جو دین کو نہیں مانتے وہ بھی مانتے ہیں کہ مرنا ہے. مرنا ایک ایسی سچائی ہے کہ بھارت سے لے کر امریکہ تک اور امریکہ سے لے کر رشیا تک 8 ارب لوگ سب مانتے ہیں کہ ایک دن مرنا ہے. کوئی اختلاف نہیں ہے، ہاں مرنا ہے. مرنے کے بعد کیا ہوگا پھر اختلاف. مرنے پر ایک ہوئے اس کے بعد کیا ہوگا اختلاف. مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا، کوئی جنت میں جائے گا، کوئی جہنم میں جائے گا، اور وہ دوسرا نہیں، ہم پھر پلٹ کے آئیں گے. ارے پلٹ کے آنا تھا تو گیا کیوں؟ کچھ جیسا ہمارا کرم ہوگا اسی حساب سے دوبارہ آئیں گے. اچھا ہوگا تو آدمی بن کر کے آئیں گے، گڑبڑ ہوگا تو جانور بن جائیں گے، اور خراب معاملہ ہوگا تو آلو سبزی بن جائیں گے، تروئی بن جائیں گے، گوبھی بن کے پیدا ہوں. اب اگر یہ تھیوری صحیح ہے تو نہ جانے کتنے لوگ گوبھی نہیں کھاتے، مرے ہوئے لوگوں کی واپسی ہوئی اس کو کھا رہے ہیں.
یہ سچ کی مرنا ہے، قرآن نے ہم نے آئے فصیح و بلیغ انداز میں کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ آج سمجھ جاؤ کہ موت کیا ہے۔ آج ہمارا دل، دماغ، روح عزیز القدر یمن بابا شاہ صاحب کے انتقال پر نماز جنازہ دیکھا، ایک سچائی سامنے آ گئی کہ ایک دن مرنا ہے۔ میری دعائیں پیری طریقہ سید نور اللہ شاہ صاحب بخاری کے لیے ہے۔ دونوں ذمہ داری کو بڑے استقامت کے ساتھ، پکے ارادے کے ساتھ پورا کیا۔ جو بھائی کے لیے فرض تھا وہ بھی نبھایا، اور جو حدیث رسول کے لیے فرض تھا وہ بھی نبھایا۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، نو ڈاؤٹ۔ پر یہ موت آتی ہے کیوں؟ کام کیا ہے اس کا؟ مٹانے کے لیے آتی ہے؟ برباد کرنے آتی ہے؟ مردہ بنانے آتی ہے؟ آتی تو ہے۔ اللہ نے یہی کہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، موت کو آنا ہے، موت کو آنا ہے، رہ جانا نہیں۔ میں اس گاؤں میں آیا ہوں تو آیا تو ہوں، کیا رہ جاؤں گا؟ بات آنے کی ہو رہی ہے، مگر یہ آتی کیوں ہے؟ کیا اس کے آنے سے ہم مردہ ہو جاتے ہیں، ختم؟ تو چلو قرآن سے پوچھیں، یہ قرآن تیری نظر میں مردہ کون ہے؟ جس نے موت کا مزہ چکھا وہ مردہ ہے یا کوئی اور مردہ ہے؟ تو آؤ وچاروں کی دنیا میں، خیالات کی دنیا میں بارگاہ رسالت میں حاضری دیں، اور تاریخ کا یہ واقعہ نظر آئے کہ میرا نبی کافروں کو جمع کر کے مکے میں کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پاؤ گے۔ میرے نبی نے کافروں سے کہا لا الہ الا اللہ کہو، کافروں نے انکار کر دیا۔ سچویشن یہ ہے کہ نبی اصرار کر رہے ہیں، کفار انکار کر رہے ہیں، ابو جہل اینڈ کمپنی، ابو لہب اینڈ سنس انکار کر رہے ہیں۔ میرا نبی اصرار بڑھا دیا، ابو جہلیوں نے انکار بڑھا دیا، رسول اصرار پر اصرار کرنے لگے، ابو جہلی انکار پر انکار کرنے لگے۔ اسی درمیان جبریل امین وحی الہی لے کر حاضر ہوئے، انک لا تسمع الموتى، اے محبوب یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے۔ قرآن نے مردہ کسے کہا؟ ابو جہل ابھی مرا نہیں ہے، قرآن نے مردہ کہا۔ ابو لہب مرا نہیں ہے مگر قرآن نے مردہ کہا۔ کفار ابھی مرے نہیں ہے، قرآن نے مردہ کہا۔ مشرکین مرے نہیں مگر قرآن نے مردہ کہا۔
انک لتسمع الموتى، علماء کرام کا نورانی جماعت موجود ہے، یہاں پہ کل موتا نہیں ہے، موتا مطلق ہے۔ ہمارے شہر راجستھان جانتے ہیں کہ مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے، اور جب تک حقیقی معنی مراد لینا متاثر نہ ہو مجاز کی طرف عدول کی ضرورت نہیں۔ تو موتا کا ہے، رب نے کی ہے، مردے ہیں۔ چلتے پھرتے لوگوں کو قرآن نے مردہ کہا، کھاتے پیتے کو قرآن نے مردہ کہا، رسول کی انکار کرنے والوں کو مردہ کہا۔ سانسیں چل رہی ہیں مگر مردہ ہے، سانسیں چل رہی ہیں مگر مردہ ہے، کھاتا پیتا ہے مگر مردہ ہے، نبی کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہے مگر مردہ ہے۔ انک لا تسمع الموتى، یہ مردے تمہاری نہیں سنیں گے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، آنکھ والے کو قرآن نے اندھا کہا، زبان والے کو گونگا، کان والے کو بہرا کہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے مانو جات کو ایک نیا درشن دیا، ایک نظریہ دیا کہ آنکھ رکھنے کی وجہ سے تو آنکھ والا نہیں، کان رکھنے سے تو کان والا نہیں، زبان رکھنے سے تو بولنے والا نہیں۔ جو آنکھ رکھ کر حق نہ دیکھے وہ اندھا ہے، جو حق نہ سنے وہ بہرا ہے، جو حق نہ بولے وہ گونگا ہے، اور جو حق نہ مانے وہ مردہ ہے۔ بے شک بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازیہ ملت۔ تو چلتا پھرتا، کھاتا پیتا، اٹھتا بیٹھتا، ہنستا گو بولتا مردہ۔ اور یہی قرآن اس مرد مومن کے بارے میں جو راہ خدا میں گردن کٹا دے، سر کہیں ہو، ہاتھ کہیں ہو، پیر کہیں ہو، تن کہیں ہو، سینہ کٹا ہو، کلیجہ نکلا ہو، دانتوں سے چبا لیا گیا ہو، خون بہہ گیا ہو، حرکت رک گئی، سانسیں رک گئی، بوٹی بوٹی کر دیا، سائنس بولی اب یہ مر گیا ہے، اب یہ مردہ ہو گیا ہے۔ قرآن نے کہا شٹ اپ، مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ۔ عجیب بات ہے، ابو جہل کی روح قبض نہیں ہوئی تھی تب وہ مردہ ہے، امیر حمزہ کی روح قبض ہو گئی مگر زندہ ہے۔ ابو جہل نبی کے سامنے چلتا پھرتا ہے تو مردہ ہے، امیر حمزہ جنگ احد میں شہید ہو گئے نبی کے سامنے تبھی زندہ ہے۔ تو روح ابو جہل کے پاس ہے مگر مردہ، اور روح امیر حمزہ سے نکل گئی تبھی زندہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ مومن کی زندگی اور موت کا تعلق ملک الموت کے آنے جانے پہ نہیں ہے، وہ اپنی ڈیوٹی ادا کرنے آتے ہیں، ہمیں مردہ بنانے نہیں۔ کیونکہ آج تو تھے انہوں نے روح قبض کیا، امیر حمزہ کی 14 احد کی روح قبض کیا، 14 بدر کی روح کو قبض کیا، فاروق اعظم کی روح کو قبض کیا، عثمان غنی کی روح کو قبض کیا، علی مرتضیٰ کی روح کو قبض کیا، امام حسن کی روح کو قبض کیا، امام حسین کی، اور سب زندہ۔ بے شک۔ تو مطلب ملکن موت مردہ بنانے نہیں آتے۔ سمجھو، ڈرو مت موت سے، موت سے ڈرنا مت، موت کی خواہش رکھنا کہ ہمیں مومن ہیں اپنی شان سے مریں گے، مزہ چکھیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ابو جہل زندہ رہتے ہوئے مردہ کیسے ہے، اور امیر حمزہ سینہ کٹ گیا، کلیجہ نکل گیا، روح نکل گئی، خون بہہ گیا، زندہ کیسے؟ تو دو جملے میں بات یہ ہے
کہ روح دونوں کی قبض ہوئی، پر فرق یہ رہا کہ رسول کی وفاداری نے امیر حمزہ کو مرنے نہیں دیا، اور رسول کی غداری نے ابو جہل کو جینے نہیں دیا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سامنے بات آئی کہ رسول کا وفادار زندہ، رسول کا غدار مردہ۔ چاہے مجلس میں غدار ہو، چاہے گھر میں ہو، اور چاہے قبر میں ہو، مردہ ہے۔ اور رسول کا جو وفادار ہے، چاہے محفل میں ہو چاہے قبر میں ہو، زندہ ہے۔